بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا لقيت الحاج فسلم عليه ومره أن يستغفر لك قبل أن يدخل بيته فإنه مغفور له أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تمہاری حاجی سے ملاقات ہو تو اسے سلام کہو اور اس سے یہ درخواست کرو کہ وہ تمہارے لیے دعائے مغفرت کرے اپنے گھر میں داخل ہونے سے پہلے کیونکہ وہ بخشا ہوا ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں کئی چیزیں قابل غور ہیں۔ سب تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں یہ فرمایا گیا کہ جب تمہاری حاجی سے ملاقات ہو، اس میں یہ نہیں فرمایا کہ وہ حاجی صاحب جو ہیں وہ کتنے بڑے بزرگ ہونے چاہیے، کتنے بڑے عالم ہونے چاہیے، یا کتنے بڑے مفتی شیخ الحدیث ہونے چاہیے، یہ نہیں ہے، بلکہ حاجی ہے بس۔ چاہے وہ ان پڑھ ہے، انگوٹھا چھاپ ہے، اس کو کچھ نہیں جانتا ہے، لیکن وہ اگر حاجی ہے اور اس نے حج کیا ہے، اور حج وہ والا کہ الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، کہ حج مبرور کی فرمایا کہ جزا سوائے جنت کے اور کچھ نہیں ہے۔ اور یہ بھی فرمایا من حج فلم یرفث ولم یفسق فیہ رجع کیوم ولدته امہ، جس آدمی نے حج کیا جس میں نہ کوئی بد زبانی کی نہ بدعملی کی، تو یہ ایسے واپس لوٹتا ہے جیسے آج ماں کے پیٹ سے باہر آیا ہے۔ تو یہ بذات خود حاجی یہ اللہ کا محبوب ہوتا ہے، اس لیے فرمایا کہ جب تمہاری اس سے ملاقات ہو تو سب سے پہلے اس کو سلام کرو کہ تم پر سلامتی ہو، اور پھر دوسرا کام یہ کرو کہ اس کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے اس سے اپنے لیے دعائے مغفرت کروا لو اس سے۔ تو یہاں دوسری چیز جو قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ اس موقع پر چونکہ یہ دعا کی قبولیت کا موقع ہے کہ جس بندے سے دعا کروائی جا رہی ہے وہ بھی قبول، اللہ کی نظر میں محبوب ہے، اور ابھی جو سفر سے واپس آ رہا ہے تو گھر میں داخل ہونے سے پہلے اس سے یہ دعا کروائی جا رہی ہے، کیونکہ گھر میں داخل ہونے کے بعد آدمی کی حالت اور ہو جاتی ہے، اور گھر میں داخل ہونے سے پہلے وہ ایک سفر پہ ہے، اسی سفر پہ ہے جس سفر پہ وہ حج کے لیے نکلا ہے، کیونکہ قفلۃ کا غزوۃ، فرمایا کہ غزوہ سے راہ خدا میں جہاد کرتے کرتے جانا اور واپس پلٹ کر آنا یہ ایک ہی بات ہے۔ جب تک آدمی اپنے گھر نہیں پہنچتا اس کا سفر ختم نہیں ہوتا، تو وہ اسی سفر کے اندر ہی چل رہا ہے ابھی تک، اس لیے فرمایا کہ اس سے اپنے لیے دعا کرواؤ۔ لیکن دعاؤں میں سے بھی پھر کون سی دعا کرواؤ؟ دعائے مغفرت، کیونکہ انسان کی بہت سی ضرورتیں ہیں اس دنیا میں رہتے ہوئے، لیکن سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ آدمی کی بخشش ہو جائے، آدمی دنیا سے اس حال میں جائے کہ اللہ اس سے راضی ہو اور اس کے ذمے کوئی گناہ نہ ہو کہ جس کا اس کو قبر میں یا حشر کے بعد بھی اس کو سامنا کرنا پڑے کسی سزا کا۔ اس لیے فرمایا کہ اس سے بخشش کی دعا کرواؤ قبل ان يدخل بیتا، اس کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے۔ بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ کئی دن تک 40 دن تک بھی بعض نے کہا کہ اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو جتنا جلدی ہو سکے اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اور جلدی کی یہی ہے کہ گھر میں داخل ہونے سے پہلے اس سے یہ دعا کروا لی جائے، کیونکہ مشاہدے کی بات بھی یہی ہے کہ جب تک آدمی گھر میں داخل نہیں ہوتا اس کی جو ذہنی کیفیت ہے، جو اس کا ربط ہے اور اتصال ہے اس کا اللہ کے گھر سے، اللہ کی رحمتوں سے اور اس عمل سے، وہ تازہ ہوتا ہے بنسبت اس کے کہ جب آدمی گھر میں آ جاتا ہے تو پھر گھر کے جھنجھٹ اور اس کے مسائل اور یہ چیزیں سامنے آتی ہیں، تو
پھر وہ دل کی وہ کیفیت نہیں رہتی جو پہلے رہتی ہے. تو اس لیے اس موقع کو چونکہ حاجی حضرات کے واپس آنے کے جو مراحل ہیں وہ شروع ہو چکے ہیں، تو جہاں کہیں بھی یہ موقع انسان کو مل جائے تو اس کو غنیمت جاننا چاہیے. کچھ لوگ تو اگر ان کا تعارف نہ بھی ہو تو وہ ان دنوں میں ہوائی اڈے پر پہنچ جاتے ہیں اور وہاں جا کر جو بھی حاجی ہے اس کی دعا میں شامل ہو جاتے ہیں. یہ بھی ایک سعادت کے حاصل کرنے کا طریقہ ہو سکتا ہے. اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے.